کہ اس سیشن میں ہم بات کریں گے بالخصوص سنوکر پلیئرز کے حوالے سے بھی، اور دوسرے حصے میں ہم نے ویمنز کرکٹ کو بھی ٹچ کرنا ہے۔ پاکستان کی ویمنز ٹیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں ورلڈ کپ میں شرکت کر رہی ہے، کوئی بہت زیادہ اچھی کارکردگی نہیں ہے بلکہ بہت خراب کارکردگی ہے۔ ابھی تک ہم کسی ایک فتح کے منتظر ہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں 2 مرتبہ ایسے مواقع ضرور آئے جب پاکستان کی ٹیم فتح حاصل کر سکتی تھی، لیکن دونوں میچز میں قومی ٹیم توقعات کی تو بات الگ ہے لیکن کامیابی حاصل نہیں کر پائی ہے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے سنوکر کے سیشن کے ساتھ، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے میرے ساتھ تشریف فرمائے فہیم انور صاحب، آپ سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ ارشد قریشی صاحب ہیں، آپ سنوکر کوچ بھی ہیں۔ دونوں کو ویلکم کرتا ہوں جی، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فہیم صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سنوکر پلیئرز کے ساتھ بالخصوص جو رویہ ہے حکومتی سطح پر، اور اس کے باوجود کہ پاکستان کے سنوکر پلیئرز بین الاقوامی سطح پر بڑی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی سطح پر ان کی وہ پذیرائی نہیں ہے، وہ حوصلہ افزائی نہیں ہے، وہ انعامات جو انہیں ملنے چاہیے جو کہ ان کا حق ہے، اس کے لیے بھی انہیں سپورٹس بورڈ کے بین الصوبائی رابطے کی وزارت کے چکر لگانا پڑتے ہیں، پھر بھی کام نہیں ہوتا۔ حمزہ اکبر کا کیس آپ کے سامنے ہے، محمد آصف کا کیس آپ کے سامنے ہے، بابر مسیح، سنوکر پلیئرز کی تو ایک لمبی فہرست ہے جو حکومت پاکستان سپورٹس بورڈ اور جو بین الصوبائی رابطے کی وزارت ہے وہ ان کی مقروض ہے۔ یہ رویہ کیوں کر رہا ہے اور کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے یہ کھلاڑیوں کی کارکردگی کے اوپر؟ السلام علیکم حافظ صاحب، انفیکٹ ایسا ہے کہ جس طرح ایک عام تاثر ہو گیا کہ سنوکر پلیئرز کو اتنا آپ توجہ نہیں دی جا رہی، لیکن انفیکٹ ایسا نہیں ہے۔ ہماری گورنمنٹ جو ہے سنوکر پلیئرز کو بھی اتنا ہی اہمیت دیتی ہے جتنی دوسری کھیلوں کے لیے۔ فار ایگزامپل ابھی کرکٹ ٹیم کو پرائم منسٹر صاحب نے بہت خطیر رقم دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنوکر پلیئرز کو بھی اتنے ہی پیسے دیے جائیں۔ ان کی وکٹری اور ان کی وکٹری میں بہت بہت زیادہ فرق ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس سے پہلے بھی ہماری جو محمد آصف صاحب نے ورلڈ چیمپئن شپ جیتی، اس کے بعد حمزہ اکبر نے ایشین چیمپئن شپ جیتی، ان کو پرائزز ملے، لیک آف فنڈز کی وجہ سے تھوڑی سے ڈیلے ہوتا ہے لیکن مل جاتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کی وساطت سے گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کھلاڑیوں کو اگر وقت پر انعام مل جایا کریں اپنے کیش ایوارڈ، تو ان کی جو خوشیاں ہیں وہ دوبالا ہو جائیں۔ اچھا، آپ فہیم صاحب، جب ہم بر وقت انعامات کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ دونوں کی جو فتح ہے، دونوں کی جو کامیابی ہے، اس میں بڑا فرق ہے، لیکن جو انفرادی طور پر گیمز ہیں اور جو محدود وقت میں، مختصر وقت میں کھیلی جاتی ہیں، وہ زیادہ سوٹ کرتی ہیں پاکستان جیسے ملک کو، جہاں پر وقت کی کمی ہوتی ہے، لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے، سپورٹس بھی ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کس طرح سے یہ اس چیز کو انالائز کرتے ہیں کہ ایک طرف ایک خطیر رقم نہ صرف کریکٹرز کو مل گئی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی مل گئی، لیکن جو کھلاڑی انفرادی طور پر، انفرادی سطح پر رہتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، ان کو پھر چکر لگانا پڑتے ہیں نا جی دفاتر کے، اور یہ کسی ایک طریقے سے کھلاڑی جب یہ سمجھتا ہے، یہ دیکھتا ہے جی کہ میں ایک طرف ملک کا نام روشن کر رہا ہوں، لوگ میرے سے آٹوگراف لے رہے ہیں، تصاویر بنوا رہے ہیں، جب وطن واپس آتا ہوں تو پھر مجھے دفتروں کو چکر لگانا پڑتے ہیں۔ یہ کہنا کہ کھلاڑیوں کی پذیرائی نہیں ہوتی، یہ اس طریقے سے، اور ان کو چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ایک میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ گورنمنٹ نے ہمارے میاں ریاض پیرزادہ صاحب ہیں سپورٹس منسٹر جو ہیں، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں جوں گورنمنٹ پلاننگ ڈوین سے ایلوکیشن آ جاتی ہے، فنڈز آ جاتے ہیں تو ہم کھلاڑیوں کو دیتے ہیں۔ ابھی حمزہ اکبر کا کیس ہے، حمزہ اکبر کے لیے جب وہ چیمپئن بنے، ایشین چیمپئن بنے، تو ان کو 25 لاکھ کا ان کو پرومس کیا گیا، جس میں سے 25 میں سے 15 لاکھ روپے ان کو مل چکے ہیں، اور ابھی 10 لاکھ روپے ان کے باقی ہیں۔ اگرچہ یہ رقم مل جانی چاہیے اب تک۔ 2015 میں وہ ایشین چیمپئن بنے تھے ملیشیا میں، اور پنکج اڈوانی کو ہرا کر، تو لیکن ابھی تک ان کو کچھ پیسے ان کے بقایا ہیں، اور یہ پیسے جلد سے جلد ملنے چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر بر وقت
آپ کسی کو فہیم صاحب سوال یہ ہے کہ 2015 میں ایک کھلاڑی چیمپئن شپ جیتتا ہے اور 2017 کا بھی 6 مہینے گزر گئے ہیں، اگر وہ نہیں ملتا تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ ادھر چیمپئنز ٹرافی میں ٹیم جیتی ہے، ادھر انعامات کا اعلان ہوا ہے، ادھر ان کو مل بھی گئے ہیں۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ 2015 میں جیتا، 17 تک اس کو اس کے جو کیش ایوارڈز ہیں وہ نہیں ملے ہیں، تو اس کی ذمہ داری بھی تو کسی پر عائد ہوتی ہے نا۔ وہ آئی پی سی منسٹر ہیں، وہ سپورٹس بورڈ ہے، وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، جو بھی ہیں، کروڑ کے فنڈز تو چند گھنٹوں میں ریلیز ہو گئے ہیں، لیکن 25 لاکھ ابھی تک پھنسے ہوئے اور وہ بھی قسطوں میں مل رہے ہیں۔ ٹھیک کہا کہ لیکن وہ کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس میں اس وکٹری میں پوری کی پوری قوم پورا ملک انوالو ہو گیا تھا، اور ان کے جو ہائپ بنتی گئی ہماری چیمپئنز ٹرافی میں ہمارے کرکٹرز کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے پورا میچ دیکھا اس روز، اور دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے میچ دیکھتے ہوئے کھایا۔ تو ابھی جو ہماری یہ سنوکر کی بات ہے، یہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی کے تحت نہ صرف سنوکر بلکہ جتنی بھی ہماری دوسری گیمز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت اس سے پہلے سیف گیمز کے انعامات تھے، ایشین گیمز میں کوئی ہمارا اگر کوئی میڈل آئے تو اس کے انعامات تھے، تو اس میں کم از کم 5 سے 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ ابھی گوانگزو ایشین گیمز ہوئیں جس میں ہماری سنوکر ٹیم نے برونز میڈل جیتا تھا، مجھے یاد ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر گیلانی تھے، یوسف رضا گیلانی، تو وہ قریباً کوئی 6 یا 7 مہینے بلکہ 8 مہینے کے بعد جا کے ان کو پرائزز ملے۔ یہ گورنمنٹ کے کام ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی اس طرف توجہ دیں۔ ہماری جو بین صوبائی وزارت ہے اور پاکستان سپورٹس بورڈ ہے، ان کے حکام کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو کنونس کریں، جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، کہ وہ اس سلسلے میں کم از کم اپنے جو فائلز ہیں ان کی موومنٹ ہیں اس کو اسپیڈ اپ کریں، سو دیٹ کہ کھلاڑیوں کو فوری طور پر ان کا ریوارڈ مل جائے۔ اچھا قریشی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں فہیم صاحب کا